بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میرا نام ہے طاہر نعیم اختر۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی اور جس میں بڑے ہی ویلڈ سوالات بھی پوچھے گئے۔ میں ذرا اسے دوسرے اینگل سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل اور دیگر 3 میجر جنرلز اور بریگیڈیئرز اور اس طرح دیگر افسران کو انہوں نے کہا کہ ہم نے سزا دی۔ ٹھیک ہے، آپ کا انٹرنل میٹر ہے، آپ نے انہیں سزا دے دی ہوگی، لیکن ذرا غور فرمائیے ناظرین محترم کہ نہ تو فوج کو کسی نے طلب کیا تھا، یا تو جیسے ہی پروٹیسٹ شروع ہوا تھا تو وہاں پہ کوئی میجسٹریٹ جو ہے وہ علاقے کا ہوتا اور وہ وہاں فوج کو طلب کرتا کہ آ کے ان بلوائیوں کو یا شرپسندوں کو مبینہ، جن کو یہ شرپسند کہہ رہے ہیں، ان کو کنٹرول کیجئے۔ اور اس کے بغیر ہی اگر فوج گولی چلانا شروع کر دیتی یا پاکستانی شہریوں کو مارنا شروع کر دیتی تو وہ نہ قانونی ہوتا، نہ آئینی ہوتا اور نہ ضابطے کے تحت ہوتا۔ میرا نہیں خیال کہ اس نقطے کو کہیں دیکھا ہی نہیں گیا ہوگا۔ فوج کے آفیسرز کو سزا آخر کار کیوں دی گئی، اس کی وضاحت نہیں فرمائی کسی نے بھی، اور نہ ہی ان کے یہ جو ججمنٹس ہیں یا ان کے یہ جو آرڈرز ہیں جن کے تحت ان افسران کو سزا دی گئی وہ پبلک ہوئے۔ اب اگر انہوں نے پاکستانی شہریوں پر گولیاں نہیں چلائی تو انہیں نہیں روکا تو انہیں تو اس کی قانونی اجازت ہی نہیں دی گئی تھی کہیں سے۔ اور اچھی بات ہے، فوج اپنے شہریوں پہ کب گولیاں چلاتی ہے؟ آپ کو تو بلکہ اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا ان آفیسرز کو کہ انہوں نے بہت اچھا کیا۔ جن لوگوں کو معطون کرنے کی ضرورت تھی وہ پاکستان کی پولیس تھی، انہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ آپ کو مقامی ایڈمنسٹریشن کو پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ کو پتہ تھا کہ جب یہ واقعہ ہو گیا ہے، ایک آپ نے سیاسی جماعت کے لیڈر کو گرفتار کیا ہے، تو اس کے بعد کیا اس کے میئرز نہیں لینے تھے؟ اور پروٹیکٹیو میئر اور اس طرح جو ہے پریکاشنری بھی آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے کہ اگر ایسا کوئی کام کرنا ہو تو وہ تو کسی نے نہیں لیے۔ پوچھنے کی تو ان سے ضرورت تھی، لیکن آپ نے نہیں پوچھا، آپ نے انٹرنلی اپنے آفیسرز کو سزا دے دی۔ بھئی کس بات کی سزا دے دی آپ نے؟ یہ تو آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ میں بحیثیت ایک وکیل میرے ذہن میں یہ بار بار سوال آ رہا ہے کہ کیا وہ باہر نکلتے اپنی فوج کو وہ حکم دیتے، جو بھی ان کے نیچے کمانڈ تھی یا کوئی کمپنی تھی یا کوئی 4 معاف کیجئے گا 4 فوجی تھے، تو کیا وہ ان سے ڈنڈے پڑواتے اپنے شہریوں کو؟ یہ تو اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، کبھی فوج نے ایسا نہیں کیا۔ پھر اللہ جانے کس بات کی ان کو سزا دے کر گھر بھجوا دیا گیا۔ اس کی وضاحت جو ہے ابھی تشنا لب رہے گی، اور ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی، محض یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنے افسران کو سزا دی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں تو پھر تحریک انصاف کے چیئرمین نے بھی ایک خطاب کیا ہے، ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ انہوں نے بھی بڑے ویلڈ سوالات اٹھائے۔ انہوں نے کہا میرے پاس ایسے ثبوت ہے کہ کھلی کورٹ میں اس کو ہونا چاہیے اس کی ٹرائل، اور میں بھی بتاؤں کہ کس طرح جو ہے وہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے، میری جماعت کے خلاف سازش ہوئی، جیسا کہ قرائن سے ظاہر بھی ہو رہا ہے کہ جو بھی پریس کانفرنس کرتا ہے وہ بالکل صاف ستھرا ہو کے باہر چلا جاتا ہے، اور وہ پھرتا ہے، موجے کرتا ہے، اور جو کہتا ہے کہ نہیں میں اپنی جماعت کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہوں، تو اس کا کاروبار، اس کے بہن بھائی، اس کا گھر بار اور اس کا سب کچھ سنپ کر لیا جاتا ہے، اور سنپ کیا جا رہا ہے، اور اس کی بھی آزادی کرٹیل کر لی۔ دیکھیے
غور فرمائیے گا ان باتوں پر، یہ بڑی ہی سنگین باتیں، یہ پاکستان کے شہری بڑے باشعور ہو چکے ہیں، لہٰذا غور فرمائیے گا۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔